بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب المفسدین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی ریاستی امن و امان کے حوالے سے کہ ایک ریاست میں، ایک علاقے میں، ایک ملک میں امن و امان کی کتنی اہمیت ہے، اور آج اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے انتشار اور فساد کی ممانعت کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری گفتگو میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ کی وہ دعا شامل ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کہنے لگے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب العالمین اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ یہاں کے لوگ، اس علاقے کے باسی، اس کے شہری اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کریں، راحت اور سکون میں محسوس کریں۔ ان کو کسی بھی انتشار، فتنہ، بے امنی، بدسکونی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا۔ اور ساتھ دوسری دعا یہ کی وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کسی بھی ریاست کی اس وقت تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، ان کو بہتر روزگار، امن اور سلامتی سے، سکون سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں فتنہ کی اور انتشار کی کیفیت رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یہ ایک خطرناک سی کیفیت رہی ہے کہ مسلمانوں کی اقوام عالم میں تعداد تقریباً 20% ہے، اور باقی 80% لوگ وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان میں سے اکثریت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلم ریاست ہو، کوئی بھی مسلم ملک ہو، کوئی بھی مسلمانوں کا علاقہ ہو، وہاں کے لوگ امن اور سکون سے نہیں رہنے چاہیے، وہاں پہ انتشار ہی رہنا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بے سکونی کا شکار رہنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی سے اور مقاصد سے، جو صحیح معنوں میں مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، جو قرآن کریم میں تعین کیا گیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی ایک مقصد کے لیے کیا ہے جو عبادت ہے، یہ مسلمان اپنے اس مقصد سے غافل رہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اتنی کیفیت میں ہماری مساجد میں جو تعداد نمازیوں کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دین سے وابستگی رکھنے والے لوگ کتنے فیصد ہوتے ہیں ایک معاشرے میں، وہ تعداد بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اس وقت امن، سکون، اتحاد اور اتفاق انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے مبلغین، علماء، فضلاء اپنے اپنے طور پر دین کی طرف بلاتے ہیں تاکہ ہر مسلمان کی زندگی امن اور سکون میں رہے اور معاشرتی فتنہ اور انتشار سے محفوظ رہے۔ لیکن بدقسمتی وہاں پہ آتی ہے
کہ جب یہی فتنہ اور انتشار یہیں سے جنم لیتا ہوا فرقہ واریت کی کبھی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ آئلی اور گھریلو جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ سیاسی جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی یہ معاشی تفاوت اور دوڑ میں ان جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کا لامحالہ نتیجہ میرے بھائیوں فساد اور فساد میں نکلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ لا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرنا، فساد نہیں کرنا زمین میں، بلکہ سورہ مائدہ کی آیت میں تو بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو زمین میں محاربہ کرتے ہیں، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ریاست کا امن اور سکون کو تباہ کر کے انتشار پہ لگاتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی پہ رکھی جان ہے، جب چاہو اس کی جان لے جاؤ، اس کی جان اتنی سستی پڑتی ہوتی ہے۔ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے چیزیں سنتے ہیں کہ فلاں علاقے میں چند روپوں کی خاطر اس نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، فلاں علاقے میں لین دین جائیداد کے معاملے میں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تمام میرے بھائیوں فساد کی وہ قسمیں ہیں، انتشار کی وہ قسمیں ہیں جو ریاست کا امن اور سکون تباہ کرنے کے لیے ایک ایک مثال ایک ایک علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کریم میں میرے بھائیوں اگر اس کو سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو دنیا میں جتنے بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں گے، یہ بسا جگہ پہ پنچایتیں اس طرح کی لگتی ہیں کہ آپ ان کے لوگوں کو اٹھا لیں، اتنے لوگوں کو قید کر دیں، یہ کر دیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیں، یہ کاروکاری کے تنازع پہ اور جو ہمارے صدن حصے میں جس طرح کی رسم فضول قسم کی چلتی ہیں، تو جب انہیں کہا جائے آپ کے ان رویوں کی وجہ سے لوگوں کا امن تباہ ہوتا ہے، سکون تباہ ہوتا ہے، زندگیاں انتشار کا شکار ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی طرف سے انصاف کیا تھا، یہ کیسے ہو رہا ہے، ہم تو انصاف کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی وہ آیت سامنے آتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، آپ کے ان رویوں کی وجہ سے کاروبار تباہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں سکون کی بجائے انتشار کا شکار ہوتی، تو ایسے پنچایتی لوگ اور اس طرح کے لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں ہمارا ٹیکہ بچتا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ تسلیم ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے لوگ سکون میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ذہنی طور پہ سب سے زیادہ بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کا آغاز کیا تھا، ہجرت مدینہ کے بعد حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے سب سے پہلے آ کے
مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شاید اس کی ظاہری چیزیں مسلمانوں کے ظاہری اعتبار سے کچھ خلاف ہی پڑتی ہوں، لیکن آپ نے ریاست کے اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ انتشار سے بچے، وہاں پہ امن قائم ہو سکے، لوگوں کا جان مال اور عزت کا تحفظ ہو سکے۔ اور میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو بات فرمائی وہ فرمایا ہر اس بات کا خاتمہ کیا جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں انفرادی اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے بے سکونی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان برائیوں کا بھی تذکرہ کیا جو یہودیوں سے آتی آتی ہمارے مسلمانوں تک آ گئی، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ولا تقاطعوا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو۔ یہ میرے بھائیوں چاروں وہ باتیں ہیں، خاندان میں، 2 بھائیوں میں، 2 عزیزوں میں، 2 کاروباری لوگوں میں، 2 دکانداروں میں حسد اور بغض کی بیماری آ جائے، میرے محترم بھائیوں سارا دن وہ ٹینشن پریشانی کا شکار رہتے ہیں، کبھی سکون سے نہ وہ عبادت کر سکیں گے نہ گھر کے امور انجام دے سکیں گے۔ کسی سے حسد کر لیا جائے، بغض رکھ لیا جائے، قطع تعلقی کر لی جائے، کسی سے منہ موڑ لیا جائے، یہ وہ باتیں ہیں میرے محترم بھائیوں، سارا دن بندہ انتشار کا ذہنی اعتبار سے تناؤ کا شکار رہے گا، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، یا اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے اس عزیز کے لیے ایسے جذبات رکھے گا کہ اس کے پاس فلان نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، سارا دن اپنی سوچ کو اس میں لگائی رکھے گا۔ یہ کم انتشار ہے کہ آپ کو اپنی نیکیاں بڑھانے کی بجائے حسد کرتے کرتے اس کی نیکیاں بڑھائی جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بیماری یہودیوں عیسائیوں کی بیان کی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہودی عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے کس بات کا حسد رکھتے تھے؟ اس بات کا کہ آپ کو نبوت کیوں مل گئی، آخری نبوت آپ کے کھاتے میں کیوں آ گئی، یہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی۔ اس حسد نے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے روکے رکھا، اور یہی حسد ٹھہرا، یہی بغض ٹھہرا، اور اس بغض نے یہاں تک پہنچا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے آخر میں ان کی یہ کوشش رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سازش کے ذریعے نعوذ باللہ قتل ہی کر دیا جائے۔ اور وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ آپ کو کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا اور آپ کو زہر دے دی گئی اس کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کو فرمانے لگے کہ مجھے وہ تکلیف بار بار تنگ کر رہی ہے جو ان لوگوں نے مجھے اس وقت زہر دیا تھا، مجھے وہ تکلیف بار بار تنگ کر رہی ہے۔ یہ جب میرے بھائیوں یہ باتیں آتی ہیں، انتشار کا شکار انسان کا ذہن بھی رہتا ہے، دماغ رہتا ہے، دل رہتا ہے، ہر چیز اس کا انتشار کا شکار رہتی، اس کی زندگی سکون میں نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں فساد فی الارض کی اگر ہم بات کریں، آپ نے ابتدا میں آیت سنی واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے، خاندانی سکون تباہ ہوتا ہے،
آپ کسی محلے کا کسی کالونی میں ایسے لوگ آ جائیں جو لوگوں کا سکون تباہ کرنے والے ہوں، ان کا جینا اجیرن کر کے رکھ دیں، میرے بھائیوں ان کی زندگی بیچاروں کی کیسے گزرے گی؟ تو پہلی صورت اس کی یہ ہے فساد فی الارض کی، کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کی وجہ سے انتشار ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں بھائیوں، آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کو کوئی شخص فرقہ کہے تو ہم تو فرقہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو اس بات پہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ایک ہی اصول ہے، وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہماری یہی بنیاد ہے، ہماری بنیاد ہی ایک ہے۔ فرقہ اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے کٹ کر، اپنی اصل سے کٹ کر نئے اصول وضع کرتا ہے اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، فرقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ منہج عطا فرمایا ہے، آپ کو وہ اصول عطا فرمایا ہے جس اصول کی تابع داری کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگیاں گزاری ہیں، جس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، ان سب صحابہ کا ایک ہی موقف تھا، ایک ہی اصول تھا کہ اطاعت الہی کرنی ہے یا اطاعت رسول کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا فرقہ واریت کا وہ شکار ہوگا جو اس قرآن کو پیچھے چھوڑے گا، جو اس حدیث مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑے گا، جو اپنے والدین کی، اپنے اکابرین کی، اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے امام کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے گا، فرقہ واریت کا پجاری وہ شخص ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، یہی اطاعت الہی ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین انما اہلک من کان قبلکم، اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ، کسی بات میں اتنا حد سے آگے نکل جانا، اتنا حد سے آگے نکل جانا، حقیقت پسندی کو بھلا کے، اصل اصولوں کو بھلا کے اپنی مرضی تائیں آگے نکل جانا، اصولوں کو چھوڑ دینا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی چیز نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا روحانیت اختیار کرو، انہوں نے اپنی ساری عبادات ترک کر کے جنگلات کی راہ لے لی، اور قرآن کریم نے اس کو کیا کہا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ رہبانیت، ترک دنیا کی ضرورتیں، میرے بھائیوں یہ کیسا غلو ہوتا ہے، اس کی مثال صحابہ کرام سے بھی آپ کو مل جائے گی، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے آپ کے روزمرہ کے حالات کو جاننے کے لیے۔ تو بتایا گیا کہ آپ کے روزمرہ کے ایام اس طرح گزرتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ساری زندگی ہر رات کا قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ آج کے بعد میں جتنی بھی زندگی کے ایام گزریں گے ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کراؤں گا ساری زندگی، کیونکہ شادی ہوگی، اولاد ہوگی، عبادت میں خلل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حدیث میں آتا ہے ابھی آپ کے کندھوں پہ چادر سیدھی نہیں تھی، آپ سیدھی کرتے کرتے باہر آ گئے۔ فرمایا انتم الذین تقولون کذا وکذا، تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی آدمی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یاد رکھنا انما اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں،
میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میری اتنی ازواج مطہرات ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ غلو کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اجازت نہیں دی۔ لہذا جب کسی کام میں اس طرح پڑیں گے، سنت کو چھوڑیں گے میرے بھائیوں، اور اصل اصول کو چھوڑیں گے، تو پھر فرقہ واریت کے ہی شکار ہوں گے۔ قرآن کریم نے اسی لیے اس کا علاج اس طرح کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو حبل اللہ الممدود، الدر المنصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ الممدود، اللہ کی رسی وہ ممدود، وہ لٹکی ہوئی، وہ اللہ کا دین ہے، اس کے ساتھ تمسک کر لو، فرقہ واریت میں نہیں پڑو گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا تمہاری کیفیت یہ تھی، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، دین اسلام کی وجہ سے تم اس رشتے میں پروئے گئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت بنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے آپ کو تفرقے میں ڈالا۔ واضح شریعت آئی، شریعت آنے کے باوجود اختلاف میں پڑ گئے، تورات کو بھی پس پش ڈال دیا، انجیل کو بھی پس پش ڈال دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، اس سے پہلے جو امتیں، یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حق پہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ ہے اصل۔ اب اس اصل سے جو کٹ کر علیحدہ ہوگا وہ فرقہ ہوگا، جو اس اصل کے دعوے دار ہیں، اس علم کو تھامنے والے ہیں، وہ فرقے نہیں ہوتے، وہ اصل ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو فساد فی الارض کی کیفیت ہے وہ ہے عصبیت کا شکار ہونا۔ اور عصبیت کیا ہے؟ عصبیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی برادری، اپنی ذات، اپنا قبیلہ، اپنی علاقائی وابستگی، اپنی سیاسی پارٹی، اپنا مذہبی گروہ، کوئی بھی جتھا، وہ اس سے کبھی بھی ہٹے بھی نہ، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ حق پہ سمجھے نہ کسی کو صحیح سمجھے، صرف اپنے آپ کو ہی حق پہ، اپنی برادری، قبیلہ اور جو اپنے اصول وضع کیے صرف انہی کو صحیح سمجھے۔ اور یہ عصبیت یہ آپ کو مختلف برادریوں میں بھی نظر آئے گی کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو ہیچ اور کم تر سمجھنا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک ادارے میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک استاد محترم پوچھتے ہیں کہ ایک شخص بچہ لیٹ آیا، اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں کمالیہ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہتے کمالیہ کہاں سے؟ وہ کہتا ہے جی راوی کا کنارہ ہے نا، ہم وہاں پہ گاؤں ہیں۔ کہتے وہاں پہ تو سارے چور رہتے ہیں۔ اب یہ وہ مت ہے، ایک تصور قائم کر لیا کہ وہاں پہ سارے چور رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہاں پہ مساجد نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کے نیک لوگ نہیں رہتے۔ اگر آپ کو کسی نے لوٹ لیا ہے یا آپ کی جیب کاٹی گئی یا کوئی چیز چوری ہو گئی،
ایک مخصوص شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اسے بنا پہ سارا علاقہ کس طرح چور ہو سکتا ہے؟ اور بدقسمتی سے یہی عصبیت آج سیاسی گروپوں میں آئی ہوئی ہے، سیاسی جتھوں میں آئی ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں میں آئی ہوئی ہے، اور یہی وہ عصبیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من دعا الی عصبیت، جس نے عصبیت کی طرف دعوت دی، ولیس منا من قاتل علی عصبیت، وہ بھی شخص ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت بھی بنا پہ کسی کو قتل کر دیا کہ جو میرے گروپ کا حامی ہے وہ تو ایماندار ہے اور جنتی پکا ہے، جو میرے علاوہ ہے وہ سارے کافر بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، وہ سارے کو قتل کر دو، ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیس منا، ایسی سوچ رکھنے والے کا تعلق ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لیس منا، وہ بھی شخص ہم میں سے نہیں ہے، من مات علی عصبیت، جو اسی عصبیت کے بنا پہ جس کی جان چلی گئی اور اسی عصبیت کا وہ قائل اور اسی کا پرچار لیے اور اسی کا ہی علم لیے وہ دنیا میں پھیلاتا پھرے، اس کی جان بھی چلی جائے، وہ شخص بھی، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، بچے کا مسئلہ بنا، کسی کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس نے اس سے زیادتی کر دی۔ فاتح مصر کے بیٹے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کورٹ میں بلا لیا اور پوچھا، کوئی دھیان نہیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، یہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ پورے مصر کا حکمران ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے لوگوں کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے، تو نے ان کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس عصبیت کی گنجائش میرے بھائیوں نہ اللہ کے نبی نے دی ہے، نہ اللہ کے نبی کے خلفاء نے دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسئلہ یہ ہے، یہ اتنی بدترین بیماری ہے، اتنی بدترین بیماری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ صحیح سنن ابی داود کی 3121 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق، جس نے اپنی قوم کی ناحق طور پہ مدد کی۔ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کس بنا پہ؟ صرف اس بنا پہ میری آپ کی برادری ہے، مجھے پتہ ہے آپ غلط ہیں، میں آپ کی اس لیے مدد طلب کر رہا ہوں کہ میرا آپ کا قبیلہ، برادری، مسلک ایک ہے، اس لیے، حالانکہ پتہ ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں۔ آپ کسی سیاسی جتھے کے پجاری بن جائیں صرف اس بنا پہ کیونکہ وہ میری پارٹی ہے، وہ میرا مسلک ہے، وہ میرا علاقہ ہے، وہ فلاں لیڈر میرا قبیلے کا آدمی ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سوچ وہ سوچ ہے جو عصبیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ فرمایا جس نے اپنی قوم کی ناحق طور پہ مدد کی، پتہ ہے وہ بندہ حق پہ نہیں ہے، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ وَهُوَ يُنزَعُ بِذَنَبِهِ، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اونٹ جو کنویں میں گر گیا ہے، آپ اس کی دم سے پکڑ کے نکال رہے ہیں، نہ ساری زندگی اونٹ نکلے گا، نہ تمہارے اندر سے عصبیت جائے گی۔ انتشار سے بچیے، ذہنی انتشار سے بھی بچیے، معاشی انتشار سے بھی بچیے، اور اس عصبیت کو اپنے اندر سے نکال کر قرآن و سنت کے پیروکار بن جائیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جب عصبیت کے حوالے سے بتایا تو واقعات تو کئی ذہن میں آتے ہیں کہ صحابی رسول نے ایک مرتبہ ایسے کیا کہ اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، مجھ محمد کا پیروکار بنا دیا، حیرانگی کی بات ہے یہ عصبیت، یہ جاہلی عصبیت تم میں سے ابھی تک کیوں نہیں نکل رہی؟
کہ آپ سے کوئی زیادتی ہو تو فوری طور پہ آپ اپنی برادری کو، قبیلے کو بلا لے کہ آئے جی یہ کر دیں وہ کر دیں، ان سب کو پکڑ کے آگ لگا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تیسری جو فساد کی کیفیت ہے وہ خاندانی انتشار ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، خاندانی انتشار کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے والدین کو دھتکار دیتا ہے، جب بندہ اپنے والدین کو بھی دھتکارے، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، حالانکہ دونوں اعتبار سے شریعت کی تعلیم سن لیں۔ اب والدین کے حوالے سے اجتماعی لحاظ سے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہر لحاظ سے قول کریم کی ہمیں تبلیغ کی گئی، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا، دونوں کی طرف قول کریم کی ہمیں تبلیغ کر دی، اور ساتھ یہ بھی منع کر دیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک اور افلاس کے ڈر سے والدین کو قتل، اولاد کو قتل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ مضبوط خاندانی نظام ہے جس کی تبلیغ ہمیں دین اسلام کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء کی پہلی آیت ضرور پڑھا کرتے تھے، جس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈر جاؤ اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو پھیلا دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ انتشار اس وقت آتا ہے جب بندہ اپنے والدین کو دھتکارتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بد سلوکی کرتا ہے، اور جو اس کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی نہیں کرتا، یہاں پہ وہ بدقسمتی سے وہ انتشار کا خود بھی شکار ہوتا ہے، آگے اپنی اولاد کو بھی کرتا ہے۔ آج تک کوئی دنیا میں آپ ایسا شخص نہیں دیکھیں گے کہ جس نے اپنے والدین کو دھتکارا ہو، اپنے والدین کی عزت اور تکریم نہ کی ہو، اور وہ شخص بڑا آسانی سے خوش البالی سے زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا آپ کو کوئی دنیا میں انشاءاللہ کوئی شخص نہیں ملے گا۔ خوش نصیب وہی شخص ہوگا جس نے اپنی والدین کی خدمت کی ہوگی، اپنے والدین کے لیے وہ خود صدقہ جاریہ بنا ہوگا۔ زندگی میں اگر سکون نظر آئے گا تو اسی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، اور مالی لحاظ سے ہو، اور انفرادی لحاظ سے ہو، خاندانی لحاظ سے ہو، اگر امن اور سکون کی کیفیت دیکھیں گے تو اسی خاندان میں دیکھیں گے جس نے خود اپنے بڑوں کی عزت اور تکریم کی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں آخری بات آج کے ہمارے جمعہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت جب کی جائے تو اس وقت بھی انتشار ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے جب حکمران یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ موجود ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم
إنه كان من المفسدين۔ فرعون کو بادشاہت ملی، لوگوں پہ چڑھائی کر کے رکھ دی اس نے، بچوں کو ذبح کرنے لگ گیا، بچیوں کو چھوڑنے لگ گیا، تو کیا اس کی حکومت بچ گئی؟ نہیں بچ سکی۔ جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہا۔ اور پھر دوسرا واقعہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر سے نجات دلا دی، پھر کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، جاؤ اس وادی مقدس کو حاصل کرو جو تمہارا اصل مقدر اور مسکن ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو اور تیرا رب جا، تم جا کے لڑائی کرو، ہم نہیں کرنے والے۔ فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، انتشار کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جہاد فرض کیا، ساری قوم بھاگ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے یتیہون فی الارض، 40 سال تک وادی تیہ میں یہ سرگرداں پھرتے رہے، ان کو کوئی منزل نہیں مل سکی۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا بنی؟ منزل اس وقت گم گئی جب اللہ کے نبی کی حکم عدولی کی ہے، منزل اس وقت دور ہو گئی، وادی تیہ میں سرگرداں اس لیے پھرے کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ تصور کریں کہ ہم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں، تو ہماری زندگی میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ ہماری زندگی کیسے امن اور سلامتی کا باعث رہے گی؟ ہم خود سود کو سینے سے لگائیں، ہم خود رشوت ستانی کا بازار گرم کریں، بددیانتی اور ہر لحاظ سے بے ایمانی کی کیفیت ہمارے اکثر افراد میں پائی جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ریاست میں امن اور سکون رہے؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ کو کہا ایاکم الجلوس بالطرقات، ریاست کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، لوگوں کو چلنے میں دشواری ہوتی، راہ گیر کو دشواری ہوتی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو الگ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ گیسٹ روم، سیپریٹ رومز نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا اما اذا ابیتم فاعطوا الطریق حقا، اگر واقعتاً یہ کام ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ حق پہلا بتایا غض البصر وکف الاذی، سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، دوسرا حق تکلیف دہ چیز کو دور کرو، راستوں کو بند کرنا اور عوام الناس کے لیے مشکل پیدا کرنا، یہ میرے بھائیوں امت محمدیہ کا شیوا نہیں ہے۔ اس طرح ہر شخص انتشار کا شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو باتیں آپ نے سنی ہیں، جو سماعت فرمائی ہیں، انتشار سے بچنے کا، ذہنی پریشانی سے بچنے کا واحد رستہ یہ ہے، یہی تعلیمات ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کیجئے۔ فرقہ پرستی سے بھی دور رہیں گے، جماعتی عصبیتوں سے بھی دور رہیں گے، مذہبی جماعتوں سے کی عصبیت سے بھی دور رہیں گے، فرقہ پرستی سے دور، سیاسی جماعتوں کی عصبیت سے دور رہیں گے۔ یہی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے اندر یہ کامرانی کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہماری ریاست کو امن اور امان کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا